ایک بندے کی گفتگو ایک دوست نے مجھے کہا سنو، میں نے آدھا منٹ سنا تو مجھے سمجھ آ گیا کہ جو ترجمہ لکھا ہوا ہے یہ عوام کے لیے، پھر عوام پڑھے۔ میں نے اسے کہا وہ عوام سے کیا مراد؟ عوام سے وہ عوام مراد ہے جو طالب العلم ہے، وہ پڑھے گا، اپنے استاد سے مشورہ لے گا۔ عوام سے ریڑھی والا، عوام سے مکینک، عوام سے فریج ٹھیک کرنے والا، عوام سے مراد اے سی ٹھیک کرنے والا، عوام سے مراد عام بندہ جو پوری اردو کی کتاب کا مطلب نہیں سمجھ سکتا، تم اسے ہاتھ میں قرآن دے کر کہو چل تم مفسر بن جا، پھر وہی ہوگا جیسے ایک مدرسے کو چھوڑ کے خالی یونیورسٹیز سے پڑھنے والوں نے ترجمے لکھے ہیں اور قرآن کریم کے ترجمے کا نعوذ باللہ جو حشر کیا ہے۔ علماء جانتے ہیں، میں اشاروں میں کہتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح ایک ہمارے کالجیٹ جو خود کو مولوی کہتے ہیں پر مدرسے میں نہیں گئے، انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح میں کہا کہ یہاں اللہ کے نام کی دو صفات ہیں، ایک رحمان ہے ایک رحیم ہے، تو اللہ نے اپنے نام میں رحمت میں زیادہ مبالغہ کرنے کے لیے دو صفات لائے۔ اتنی بات تو ٹھیک تھی، لیکن اگر وہ قرآن کا ماہر ہوتا تو اگلی خچ نہ مارتا، اگلی جگہ وہ بیچارہ بلنڈر نہ کرتا۔ اس نے کہا جیسے اردو میں کہتے ہیں کسی چیز کی لمبائی کو بیان کرنے کے لیے کہ لمبا تڑنگا، یا کسی کے کالے پن کو بیان کرنے کے لیے کہ کالا شاہ کالا، اسی طرح رب نے کہہ دیا الرحمن الرحیم، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ حال ہوگا پھر ان کا، معصیت کی پستی میں جا گرے طاعت کی بلندیوں سے، تو یہی حال تو ہوگا پھر۔ تو اسی لیے بھائی یہ نہ کیجئے کہ آپ بغیر کسی ماہر کے، بغیر کسی عالم فاضل کے جو قرآن و سنت کا ماہر ہے، اس کے بغیر آپ خود بڑھنا شروع کر دیں تو اپنے میاں مٹھو بننے والے، اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی بات ہو جائے گی۔ یوں نہیں ہوتا۔ یہ میں نے ایک دو مثالیں دی ہیں، ورنہ اس پر میرا مستقل مقالہ ہے کہ جو قرآن کریم کو خود سمجھنے کے لیے آٹومیٹک مفتی بن بیٹھے، اس کا حشر کیا ہوگا۔ بھائیو ٹھیک ہے آٹومیٹک چیز آپ کو جلدی پہنچائے گی، اور چھوڑو مینول اور آٹومیٹک موٹر کار کا فرق دیکھ لو۔ مینول گاڑی خراب ہو جائے کسی حساب سے دھکا لگا کر آپ پہنچ جائیں گے، آٹو کار آپ کی خراب ہو جائے خالہ جی کا گھر یاد آئے گا، پھر جا کر دھکا لگانے پہ سٹارٹ ہوگی، ورنہ وہی مستری بلانا پڑے گا۔ آٹو کے چکروں میں لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ لیڈیز گاڑی کو اٹھا کے جینٹس گاڑی کا مقابلہ کریں گے۔ مولانا طارق شجرہ مولا فرماتے تھے کہ دی ڈالیاں میں جیپاں دا مقابلہ کیتا تو کیا جملہ دنیا میں پیش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے کدی زنانی بھی مردہ دا مقابلہ کیتا، کیا آٹومیٹک چیزیں دنیا میں چلا لی۔ بھائی علماء بیٹھے ہیں، انہوں نے سال ہا سال محنتیں کی ہے اللہ کے قرآن پہ، رسول اللہ کے فرمان پہ، صحابہ کے اجماع پہ، صحابہ کے تشریح پہ، لغت عرب پہ، صحابہ کے فتاوے پہ، ائمہ کرام کے علوم پہ، یہ قرآن پر مہارت رکھتے ہیں۔ پڑھو ترجمہ، لیکن ان سے سمجھ کے پڑھو، ان کی زیر نگرانی پڑھو۔ خود پڑھو گے تمہیں ہدایت وہ نہیں ملے گی جیسے ہدایت کسی زیر نگرانی عالم کے تحت آپ کو ملے گی۔ تو کھلی بات ہے، لیکن اتنی سی بات بھی سمجھ نہ آئے تو سمجھ جائیں کہ سمم بکم عمی فہم لا یرجعون کی مہر لگ چکی ہے۔ تو وہاں مفتی عبدالواحد کیا کرے اور مولانا مجاہدین کیا کرے، یہ باقی یہاں کے علماء کوہاٹ کیا کریں، اور ہم کہاں جائیں۔ تو میرے دوستو یہ چند باتیں میں نے اس لیے سمجھائی کہ آپ کو چاہیے آپ علماء سے رجوع کریں۔ ہر بندہ کہے، ہر سواری یہ کہے میں نے جہاز کا ٹکٹ لیا ہے، پیسے بھرے ہیں، میں باقاعدہ گائیڈ بک سے پڑھ چکا ہوں کس طرح جہاز اڑانا ہے، پائلٹ کو اٹھاؤ مجھے بٹھاؤ، کوئی بیٹھے گا؟ آپ بتائیں آپ بیٹھیں گے؟ آپ بولتے نہیں ہیں، بیٹھیں گے؟ تو جب آپ اپنی جان کی حفاظت میں اتنے سخت ہیں تو قرآن کریم کو تخت مشق بنا کر آپ ایمان میں سخت کیوں نہیں ہوتے؟ اور جان کہاں اور ایمان کہاں؟ ہاں ایمان پر ایسی ہزاروں جانیں قربان، ہمیں یہ اسلام سکھاتا ہے۔ ایمان ہے، جان ہے، اور ایمان پہ بات آئے تو جان قربان کرنا یہی مومن کی شان ہے یا نہیں ہے؟
آپ جتنے بیٹھے میں آپ سب سے ایک وعدہ لیتا ہوں، ہاتھ کھڑے کر کے آپ میری اس بات کا جواب دیجئے، کیا میرے دوستو جان کو ایمان پہ خرچ کرنا مومن کی شان ہے یا نہیں ہے؟ بولیے بولیے جتنے حضرات بیٹھے ہیں، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، ہاتھ کھڑے کر کے مجھے جواب دو، جان کی حفاظت پر ایمان کو نہیں، ایمان کی حفاظت پہ جان لگاؤ گے یا نہیں لگاؤ گے؟ ایمان کی حفاظت پہ جان قربان کرنا یہ مومن کی شان ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی جب ایمان کی حفاظت پر مومن جان قربان کرتا ہے تو پھر ہمیں چاہیے ہم اپنی ترتیب پر معاملات کو رکھیں، دین اسلام کو اتنا لاوارث نہ سمجھیں۔